بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ قربانی کے اور حج کے ایام ان کا آغاز ہونے والا ہے، لہٰذا آئندہ کے کلپس میں قربانی سے متعلق احکامات، قربانی کی فضیلت، ان ایام کی فضیلت اور ان ایام میں ذکر و اذکار کی کیا فضیلت ہے، قربانی کے جانوروں کو خریدنا اور ان کے لیے چارہ کاٹنا، یہ کتنے فضیلت والے اعمال ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے کلپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس پر ذی الحج کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو جسم کے بال، ناخن یا جسم کا کوئی حصہ کاٹنے سے رک جائے تا وقت ہے کہ وہ اپنی قربانی کو ذبح کر لے۔ اس کی علماء جمہور نے جو شرعی حیثیت واضح کی ہے وہ ہے مستحب عمل، یعنی اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ نے اپنا قربانی کا جانور خرید کر لیا ہے تو آپ یہ کام نہ کر سکیں کہ آپ اپنے جسم سے جو ہے وہ بال کاٹ لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں یا اپنے جسم سے کوئی اور حصہ کاٹ لیں۔ اس کو جو منع کیا گیا، جو روکا گیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ علماء نے جو اس کی حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، آپ کی مشابہت ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، اور جیسے ان کو قربانی کے کرنے سے ثواب ملے گا اسی طرح آپ کو بھی قربانی کرنے سے وہ ثواب مل جائے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حج بیت اللہ کرنے والوں کے ساتھ اس نسبت سے اگر کچھ مشابہت ہوتی ہے تو پھر تو جو حاجی لوگ ہیں وہ احرام بھی باندھتے ہیں اور بہت سے ان کے کام ہیں اور بہت سے ان کے لوازمات ہیں جو وہ کرتے ہیں، یہاں پر تو وہ نہیں ہوتے۔ تو اب اس میں کیا یہ مشابہت ٹھیک ہے؟ تو سمجھیے ذرا، چونکہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والا بہت سے ارکان کو سر انجام دیتا ہے، ان میں سے ایک جو کام وہ کرتا ہے وہ قربانی ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتا ہے۔ جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں یا سعودی عرب سے باہر لوگ رہتے ہیں جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، وہ ان حاجیوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے قربانی والا جو وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک مشابہت جو ہے وہ ان کے ساتھ دی گئی کہ وہ یہ کریں کہ اپنے جسم کے بال نہ کاٹیں تا وقت ہے کہ اپنی قربانی کو ذبح کر لیں۔ ناظرین اکرام، روز اول سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے قربانی والی عبادت کا آغاز کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ کلام مجید میں موجود ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر جو قربانی ہے وہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ انشاءاللہ اس اگلے کلپس میں اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قربانی
کا جانور خریدتے ہی، چونکہ اصل قربانی تو انسانی جسم کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. تو جب ہم نے جانور خریدا تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا بدل ہے. تو جب ہم اپنے جسم سے کچھ بال وغیرہ اتاریں گے یا کچھ ناخن وغیرہ اتاریں گے تو ہم اپنے جسم میں کمی کریں گے. اگر ہم اپنے جسم میں کمی کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے جسم سے بال نہیں اتاریں گے، فطرتی عمل ہے، یا ناخن نہیں اتاریں گے، تو اس سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے، ہم اس سے کیوں رکے ہوئے ہیں. جیسا کہ جب عید الفطر آتی ہے تو عید الفطر کے موقع پر انسان صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے باز رہتا ہے، دیگر جو خواہشات ہیں ان سے باز رہتا ہے، تو اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں رکا ہوا ہوں. اسی لیے جب اپنے ناخن دیکھے گا بڑے ہوئے، اپنے بال دیکھے گا بڑے ہوئے، پھر انہیں کٹوانے کے لیے ارادہ کرے گا تو وہ اسے یاد ہے کہ میں نے تو قربانی دینی ہے. لہذا اس سے ہوگا یہ کہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، جس احساس سے اسے تقویٰ ملے گا، اور اس تقوی سے اس کی قربانی کی قبولیت کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ناظرین اکرام، قربانی بہت عظیم عبادت ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلپس میں تذکرہ کروں گا قربانی کی فضیلت، ان ایام کی فضیلت، اور قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اور ان میں اوصاف کیا ہونے چاہیے، اور بہت سے مسائل انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. روزانہ کی بنیاد پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.